پروفیٹیبل گروتھ کی بات ہونی چاہیے، لیکن ظاہر ہے یہ ایکسپرٹس ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں اپنے کسٹمرز کو کی سیٹسفیکشن پہ، کیش کی جنریشن پہ، اور جو ہے اپنی جو کیا کہنا چاہیے ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہے، یہ جو 3 بلڈنگ بلاکس ہیں ان کے ایکسپینس پہ ہمیں جو ہے وہ نہیں آگے بڑھنا، ان تینوں چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا، جو بیسک 3 ایلیمنٹس ہیں۔ تو یہ اچھی بات ہے جی، ایکسپرٹس ہمیں رائے دے رہے ہیں، ہمیں مشورے دے رہے ہیں، تو ان مشوروں پہ ظاہر ہے مجھے آپ کو عمل ضرور کرنا ہے۔ نہیں کہ عمل کریں گے تو ظاہر ہے وہ حالات تو آگے ظاہر ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی پورے مشکل سے مشکل تر ہوئے جا رہے ہیں معاملات، اور ظاہر ہے ہم بھی یہاں پہ یہ چیلنج فیس کر رہے ہیں۔ بہرحال سر، اب ہم سیناریوز کی بات کرتے ہیں کہ اگر پروفیٹیبل گروتھ اچیو کرنی ہے تو اس کے 4 مختلف سیناریوز یا ظاہر ہے کیا کہیے وہ شکلیں ہو سکتی ہیں۔ پہلا جو سیناریو ہے وہ ہے جی سرو ایگزسٹنگ کسٹمرز ود ایگزسٹنگ نیڈس، جو آپ کے آج کل کسٹمرز ہیں اور جو ان کی آج کی ضروریات ہیں بس آپ انہیں پورا کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ صرف اس پہ فوکس رہیں کہ جو کسٹمر میرا موجودہ ہے، میرا گاہک، میں اس کی موجودہ ضروریات کو پورا کروں اور کسی نہ کسی طرح اپنے آرگنائزیشن کو، اپنے کاروبار کو میں سسٹین رکھوں۔ ایک یہ کیس ہو سکتا ہے۔ مزید دیکھتے ہیں جی اگلی سلائیڈ میں۔ اور ظاہر ہے سر یہاں جسے کہتے ہیں نا کہ یہ بڑی اسٹریٹ فارورڈ آئیڈیاز پہ بات ہو رہی ہے، بڑی کامن آئیڈیاز پہ بات ہو رہی ہے۔ اگلا سیناریو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس بارے میں سوچیں، اس بارے میں سمجھیں کہ جو آپ کے موجودہ کسٹمرز ہیں ان کی کوئی نئی نیڈز ہیں، آپ انہیں سرو کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ ظاہر ہے آپ اس طرح بھی اپنے بزنس کو گرو کر سکتے ہیں۔ تو سلائیڈ آپ کے ساتھ ظاہر آپ کے سامنے ہے اور چاروں کیسز ہم باری باری دیکھ رہے ہیں۔ کہ اگلا کیس دیکھتے ہیں جی، نمبر 3 سیناریو یہ ہو سکتا ہے مائی ڈیئر پارٹیسپینٹس کہ سرو نیو کسٹمرز ود ایگزسٹنگ نیڈس۔ آپ کوشش کریں کہ آپ کے جو نئے کسٹمرز ہیں ان کی جو موجودہ ضرورتیں ہیں انہیں ضرور پورا کریں۔ مثلا اگزامپل دیکھ لیتے ہیں، یہ ذرا اگزامپل خواتین سے اور ظاہر ہے اسکن کیئر کمپنی کی اگزامپل دی جا رہی ہے کہ ان کی کسٹمر بیس ہے 20 سال، اور اس کے علاوہ جو تھوڑی عمر زیادہ کی خواتین ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں ان کو تو ہم سرو کر رہے ہیں، ہم ٹین ایجرز کو بھی اٹریکٹ کریں۔ تو یہ ظاہر ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہماری ایگزسٹنگ آج کل ان کی نیڈز ہیں ہم انہیں سرو کریں۔ تو چوتھا سینیریو بہرحال کیا ہو سکتا ہے جی کہ نئے کسٹمرز کو اٹریکٹ کیا جائے اور ان کی نئی جو نیڈز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے۔ تو یہ بڑا اچھا ہے جی، اس کے چاروں ڈفرینٹ سیناریوز آپ دیکھیں، ایگزسٹنگ نیڈز اور ایگزسٹنگ کسٹمرز اور نیو کسٹمرز نیو نیڈز۔ تو ان دونوں چیزوں کو اگر آپس میں ریلیٹ کیا جائے تو صاحب ہم دیکھ سکتے ہیں، معاف کیجیے گا، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ صاحب یہ 4 مختلف سیناریوز ہمارے سامنے ایمرج کرتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اوکے جی، اگین پھر وہی سوال آن کھڑا ہوا جو میں آپ سے ظاہر ہے آپ کے لیے چھوڑے جاؤں گا کہ آپ کا جو بھی موجودہ رول ہے آپ اپنی آرگنائزیشن کو گرو کرنے میں کس طرح مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے صاحب مائی ڈیئر پارٹیسپینٹس میرے لیے، آپ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم کس طرح کیا کہنا چاہیے اپنی آرگنائزیشن کو مزید کامیاب کرنے کے لیے وہ کیا کہیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ظاہر میرے لیے اور آپ کے لیے جی بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جسے مجھے اور آپ کو ضرور اس پہ سوچنا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک تھاٹ پرووکنگ یا کیا کہتے ہیں یہ فوڈ فار تھاٹ ہے کہ ہم اس پہ ضرور سوچیں۔ نیکسٹ اسی آئیڈیا کو ہم دیکھ رہے ہیں جی رسپانسبل گروتھ۔ ہم نے جی ابھی تک پچھلی سلائیڈز میں ان آئیڈیاز کی بات کی، پروفیٹیبل گروتھ، پروفٹ ہونا چاہیے، پروفٹ ہونا چاہیے، لیکن یہ سر بڑی امپورٹنٹ آئیڈیا ہے۔ میں یہاں شاید آپ کو تھوڑا سا ریپیٹیٹیو محسوس ہو رہا ہوگا کہ وہ بار بار ہر آئیڈیا پہ کہنا، ظاہر ہے ہر آئیڈیا امپورٹنٹ ہے، ظاہر ہے امپورٹنٹ ہے تو یہاں ہم بزنس ایکیومین کے
پیراڈائم میں اس آئیڈیا کی بات کر رہے ہیں. تو سر پروفیٹیبل گروتھ تو ہونی چاہیے، اس پہ تو ظاہر ہے کوئی دو رائے نہیں، کوئی کیا کہیے اسے، کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ بڑا 21ویں صدی میں جن چیلنجز کا تمام بنی نوع انسان کو سامنا ہے، تو سر اس میں رسپانسیبل گروتھ بڑی ضروری ہے جی، کہ رسپانسیبل گروتھ کی جائے. اس میں یہ ہے کہ اپنے، آپ ذرا سلائیڈ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں ان آئیڈیاز کو، آج کی شام میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے امپلائیز کو زیادہ دیر تک کام نہیں کرنا، کہ کوئی بھی بندہ 8 گھنٹے سے یا کہ یہ 12 گھنٹے سے زیادہ کام کرے تو ظاہر ہے اس سے اس کی صحت پہ برے اثرات ہوں گے. اسی طرح ہمیں ہارمفل پروڈکٹس نہیں بنانی، نہ سیل کرنی کہ وہ جو ہے لوگوں کو ان کا الٹیمیٹلی جو ہے نقصان ہو. اسی طرح اگر آج کل کلائمیٹ چینج، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ بارشیں ہوئیں ہمارے وطن عزیز میں، بڑا نقصان ہوا، سیلاب کی صورتحال نے جنم لیا. تو یہ بڑا ضرور ہے کلائمیٹ چینج کے لیے کہ ہر آرگنائزیشن، ہر بزنس، ہر انڈسٹری اپنے کاربن فٹ پرنٹ کو جو ہے وہ ضرور دیکھے اور اسے کم سے کم کرے. اور ایون ہمیں جب کمیونٹیز میں ہم کام کریں تو ہمیں یوں اپنے آپ کو سینسٹائز کرنا ہے کہ ہم کوئی کانفلکٹ پیدا نہ کریں، اور اس علاقے میں جو اس علاقے کے لوگ ہیں، بلکہ میں آپ کی اجازت سے اگر ایک ایگزامپل شیئر کروں کہ اگر چکوال میں ہم سیمنٹ فیکٹری لگائیں تو چکوال کے جو لوگ ہیں ان کا پانی زہریلا نہ ہو جائے، ان کے پینے کا پانی ہم استعمال نہ کر جائیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ظاہر بڑا امپورٹنٹ آئیڈیا ہے کہ پروفیٹیبل گروتھ تو ہونی چاہیے، لیکن صاحب رسپانسیبل گروتھ ہونی چاہیے. ہمیں تمام بزنسز کو کلائمیٹ چینج اور کاربن فٹ پرنٹ اور ان آئیڈیاز پہ ضرور سینسٹائز ہونا چاہیے، اور یہی ظاہر ہے یہاں پر بھی ہمارا مقصد ہے. لے صاحب آگے بڑھتے ہیں. ٹائٹل ہے جی، ہاؤ کین این آرگنائزیشن ڈرائیو گروتھ دیٹ انہانسز دا ہیلتھ آف اٹس آل اسٹیک ہولڈرس. بہت بڑا سوال ہے کہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک آرگنائزیشن آگے وہ گرو بھی کرے اور وہ اپنے تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، اپنے امپلائیز ہیں، اپنے کسٹمرز ہیں، ٹھیک ہے جی، ان سب کا بھی دھیان رکھے. تو 3 باتیں کی جا رہی ہیں. آئیڈینٹیفائی اینڈ کمیونیکیٹ اے پرپز فار دا آرگنائزیشن دیٹ گوز بیونڈ جنریٹنگ اے پروفٹ. تو یہ سر آئیڈیا مجھے آپ کو سمجھنا چاہیے اور یہی کنوے کرنا چاہیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ صرف ہمارا فوکس پروفٹ پہ ہی نہ رہ جائے، کہ کتنے پیسے بنے. پیسوں کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں، جس طرح کسٹمر کی بات کی گئی، امپلائی کی بات کی گئی، اس کا بھی ہم دھیان رکھیں. تو سر امپلائی کا ذکر ہو رہا ہے تو ہیلپ امپلائیز لنک دیئر انڈیویجول پرپز ٹو دا آرگنائزیشنل پرپز. تو یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ جو امپلائیز ہیں، جیسے پچھلی سلائیڈ میں بھی یہ اس طرف اشارہ کیا گیا کہ ہمیں ان کی جو جسمانی صحت ہے، ان کی جو کیا کہنا چاہیے مینٹل ہیلتھ ہے، اس کی طرف ہمیں ضرور دھیان دینا ہے. اور اسی طرح جو اسٹیک ہولڈرز ہیں انہیں بھی ہمیں ساتھ لینا ہے، انہیں بھی، تاکہ انہیں بھی پتہ ہو کہ ہماری آرگنائزیشن کا پرپز کیا ہے. ہم اگر ایک علاقے میں کام کر رہے ہیں تو ہم اس علاقے کے لوگوں کو بینیفٹ دے رہے ہیں، اور صرف جابس نہیں دے رہے، ہم ان کے اگر وسائل استعمال کر رہے ہیں تو ان وسائل کو ہم پھر وہ کیا کہیے اسے ختم نہیں کر رہے، کھا نہیں رہے، بلکہ ان وسائل کو بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آگے گرو کریں، سسٹین رہیں. تو سسٹینیبلٹی جی آج کے دور کا جیسا آپ جانتے ہیں کہ بڑا امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے جی، سسٹینیبل ہونا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں صاحب. اوکے جی، مائی ڈیئر پارٹیسپینٹس، یہاں ہمارا الحمدللہ دوسرا سیکشن بھی مکمل ہو رہا ہے. اور یہ ظاہر ہے ہم جو بار بار بات کر رہے ہیں، ہم نے 4 بلڈنگ بلاکس کی بات کی، پھر ہم نے یہ بات کی کہ کسٹمر جو سیٹسفیکشن ہے وہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے، کیش فلو کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ریٹرن انویسٹمنٹ ہوگی تو بات آگے بڑھے گی. اسی طرح پروفیٹیبل گروتھ، ٹھیک ہے جی، وہ ضرور ہونی چاہیے. لیکن جیسے بتایا گیا کہ جو باقی 3 فنڈامنٹل بلاکس ہیں ان کی کاسٹ پہ نہیں، لیکن ہونی ضرور چاہیے. اور پھر ہم نے اینڈ پہ صاحب ہم نے بات کی پچھلے سیکشن کو، جب ہم نے آخری اختتامی سلائیڈز میں دیکھا ہے
تو ہم نے بات کی صرف پروفیٹیبل گروتھ کی بات نہیں کرنی، رسپانسیبل گروتھ کی بات کرنی ہے. ہم ایسے شہری ہوں، ایسی آرگنائزیشن ہوں کہ جو اپنے تمام سٹیک ہولڈرز کی زندگی کے بارے میں، ان کے بچوں کے بارے میں، ان کے بارے میں ہم سینسٹیو ہوں. تو یہاں ہم نے سر الحمدللہ دوسرا سیکشن بھی مکمل کر لیا. تو اب آگے بڑھتے ہیں صاحب. لیں صاحب، تیسرا ہمارا ٹاپک ہے، جیسے میں نے آغاز میں ٹیبل آف کانٹینٹس شیئر کیے تھے تو میں نے بتایا تھا کہ تیسرا سیکشن ہوگا فائنینشیل سکلز کا. معاف کیجئے گا کہ فائنینشیل سکلز میں جی ہم 3 جو ہیں فائنینشیل سٹیٹمنٹس ہیں ان کی بات کریں گے اور ان کو امپروو کرنے کی بھی بات کریں گے. جیسا کہ یہ تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ یہ جو 2 اصحاب ہیں یہ اپنے فائنینشیل سکلز پہ نہ صرف کام کر رہے ہیں بلکہ اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں بھی وہ کیا کہیے اسے کے بارے میں سوچتے ہیں. اوکے جی.